جیک اور جادوئی بیل۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک نوجوان لڑکا تھا جس کا نام جیک تھا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ دھندلے پہاڑوں کے دامن میں ایک چھوٹے سے کھیت پر رہتا تھا۔ جیک اور اس کی ماں بہت غریب تھے۔ ان کے پاس صرف ایک گائے تھی جس کا نام بیس تھا اور وہ اس کا دودھ بیچ کر پیسہ کماتے تھے۔ ایک صبح جیک کی ماں نے اسے جلدی جگایا۔ باہر ابھی اندھیرا تھا اور وہ رو رہی تھی۔ جیک، جاگ جاؤ، آج بازار جاؤ اور ہماری گائے بیس کو بیچ دو۔ اس نے کہا، لیکن کیوں؟ جیک نے جمائی لیتے ہوئے پوچھا۔ ہمیں گھر ٹھیک کرنے کے لیے پیسے چاہیے۔ چھت میں سوراخ ہے، کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہے اور ہمارے پاس سامنے کا دروازہ بھی نہیں۔ اگر ہم گھر ٹھیک نہ کر سکے تو سردی ہمیں مار دے گی۔ جیک نے اپنا بیگ تیار کیا اور گائے کو استبل سے نکال لایا۔ دروازے سے نکلتے وقت جیک کی ماں نے کہا، یاد رکھنا، اسے 5 سونے کے سکوں سے کم میں مت بیچنا۔ راستے میں جیک کی ملاقات ایک بوڑھے آدمی سے ہوئی۔ سلام نوجوان، کہاں جا رہے ہو؟ بوڑھے نے پوچھا۔ میں بازار جا رہا ہوں اپنی گائے بیچنے۔ بوڑھے نے کہا، تمہاری گائے بہت خوبصورت ہے، میں اسے خریدنا چاہتا ہوں۔ جیک نے کہا، 5 سونے کے سکوں سے کم نہیں لوں گا۔ بوڑھے نے جیب سے 5 کالے بین نکالے اور کہا، یہ جادوئی بین ہے، یہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ جیک نے سوچا کہ اگر یہ بین واقعی جادوئی ہے تو وہ اپنی ماں کو خوش کر سکے گا۔ اس نے گائے کے بدلے بین لے لیے اور خوشی خوشی گھر لوٹ آیا۔ لیکن جب اس نے بین دکھائے تو اس کی ماں غصے سے چلائی، تم بے وقوف لڑکے، تم نے ہماری واحد گائے ان بین کے لیے دے دی۔ اس نے بین کھڑکی سے باہر پھینک دی اور رونے لگی۔ جیک اداس ہو کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلی صبح جیک نے دیکھا کہ جہاں بین پھینکے گئے تھے وہاں ایک بہت بڑا بیل اگ آیا تھا جو آسمان کی طرف جا رہا تھا۔ جیک حیران ہو کر بولا، یہ بین واقعی جادوئی ہے۔ اس کی ماں بھی سو رہی تھی تو جیک بیل پر چڑھنے لگا۔ وہ اوپر اور اوپر چڑھتا گیا یہاں تک کہ وہ بادلوں تک پہنچ گیا۔ وہاں اس نے ایک بڑا سا سنہری محل دیکھا۔ محل کے دروازے پر ایک دیو ہیکل عورت نے دروازہ کھولا۔ وہ بہت مہربان لگ رہی تھی۔ محترمہ، میں بہت بھوکا ہوں، کیا آپ مجھے کچھ کھانے کو دے گی؟ جیک نے کہا۔ عورت نے اسے سبزیوں کا سوپ دیا، لیکن اچانک زور زور سے قدموں کی آوازیں آنے لگی۔ یہ میرا شوہر ہے۔ دیو ہیکل عورت نے سرگوشی کی، وہ انسانوں کو پسند نہیں کرتا، جلدی چھپ جاؤ۔ جیک چھپ گیا۔ دیو نے کمرے میں آ کر کہا، فی فی فو فم، مجھے انسان کی بو آ رہی ہے۔ عورت نے کہا، یہ تمہارے کھانے کی خوشبو ہے۔ دیو نے اپنا سونا نکالا اور گننا شروع کر دیا۔ جیک نے سوچا، اگر میرے پاس یہ سونا ہو تو میں اپنا گھر ٹھیک کر سکتا ہوں۔ جب دیو کمرے سے گیا تو جیک نے سونا چرا لیا، لیکن اس کا لالچ بڑھ گیا۔ وہ دیو کی مرغی بھی لے گیا۔ وہ سنہری انڈے دیتی تھی اور جادوئی بربط بھی چرا لیا جو خود بخود میوزک بجاتی تھی۔ لیکن بربط چیخ اٹھا، مالک، کوئی انسان مجھے چرا رہا ہے۔ دیو جیک کے پیچھے دوڑ پڑا۔ جیک جلدی سے بیل سے نیچے اتر گیا اور کلہاڑی سے بیل کو کاٹ دیا۔ بیل گر گیا اور دیو بھی زمین پر جو دور جا گرا۔ جیک اور اس کی ماں سنہری مرغی اور بربط کی بدولت امیر ہو گئے۔ جیک ہمیشہ غمگین رہتا تھا۔ بارش میں اسے دیو کی بیوی کے آنسو یاد آتے تھے۔ جب جیک بوڑھا ہوا تو اس نے آخری جادوئی بین کے ذریعے دیو سے معافی مانگنے کا فیصلہ کیا۔ وہ پہاڑوں میں چلا گیا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ پھر کیا ہوا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب طوفان آتا ہے تو بادلوں میں دو دیو ایک ساتھ رقص کرتے ہیں۔